السلام علیکم میرے سبھی ویورز، ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سٹارٹ کی ہے۔ آپ لوگ بھی اگر یوٹیوب پر ٹائم ضائع کرنے سے بہتر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ شروع کر سکتے ہیں۔ ہماری ہر ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک باقی صورتوں کا ترجمہ نہیں دیکھا تو چینل میں جا کر قرآن ترجمہ اور تفسیر پلے لسٹ میں سے باقی سبھی صورتوں کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے اس رات میں اتارا گیا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول سب سے پہلے شب قدر میں شروع ہوا۔ شب قدر رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات میں۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ اس رات میں فرشتوں کے اترنے کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس رات جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور دوسرا مقصد آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں۔ ہر کام کے لیے اترنے کا یہی مطلب مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ وہ رات سراپائے سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔